میں نظام تو پہلے ہی ننگا تھا، مزید ننگا ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، سہیل آفریدی نے ایک واقعہ سنایا اور اس واقعے نے پورے نظام کے کپڑے اتار دیے، جو ایک آدھا لنگوٹ باقی تھا وہ بھی اتار دیے۔ اب نظام لنگا ہی، یعنی اس سے زیادہ بے شرمی اور کیا ہوگی؟ پاکستان کا وزیر اعظم اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ جب عمران خان صاحب نے جیل سے کہا نا کہ لیلا ہے، جب عمران خان صاحب نے جیل سے کہا کہ اردلی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یار کچھ بھی ہے، بیچارہ پرائم منسٹر تو ہے نا، جو بھی ہے اس کرسی پہ اس کو چاہے جیسے مرضی پکڑ کے بٹھا دیا ہے، لیکن ہے تو پرائم منسٹر کی سیٹ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کہا وہ شہباز شریف نے ثابت کیا کہ عمران خان بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے ماضی میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو گروی میں رکھ دیں گے، یہ معیشت کو تباہ کر دیں گے اور یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے جو کہیں وہ درست ثابت ہوتی چلی گئی اور اب تقریباً کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ سہیل آفریدی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، ذرا مختلف بھی ہوگا، لازمی بات ہے، اس کی ٹریننگ ہے پالیٹکس کی پرانی، وہ کوئی سونے کا چمچ لے کر تو منہ میں پیدا ہوا نہیں۔ اب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گیا، اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ ایک عام آدمی نہ بنے لیکن بن گیا۔ اب وہ اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا۔ سہیل آفریدی کے سامنے امتحانات بہت بڑے ہیں اور سفر بڑا لمبا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کتنی کوشش کرتے ہیں اور کر پاتے ہیں یا نہیں، ان سوالوں کے جواب ہمیں آنے والے وقت میں ملیں گے۔ مگر شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا سہیل آفریدی کو، یہ انہوں نے بتایا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ کے۔ ایک تو سہیل آفریدی جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی، ایک دن پہلے انہوں نے حلف لیا اور اگلے دن پہنچ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ کابینہ بنانی ہے، کام کرنا ہے، لیڈر سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ان کو ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اڈیالہ کے دروازے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نہیں کھولے گئے۔ اب یہ دروازے کھلوانے کے وزیر اعلیٰ کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، لیکن سہیل آفریدی نے کہا جی میں پہلے سارے قانونی طریقے اختیار کروں گا، میں عدالت میں جاؤں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جو آئینی اور قانونی فورم ہے ان تمام کے اوپر میں درخواست کروں گا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ پھر بھی نہیں ہوتا تو جو پرامن احتجاج کا میرا ایک اپنا حق ہے وہ پھر میں استعمال کروں گا، اور وہ حق جو ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو۔ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال سکتا ہے، یہ ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی سہیل آفریدی نے، اس نے کہا جی مجھے شہباز شریف کا فون آیا تھا، تو شہباز شریف نے مجھے مبارکباد دی۔ اب اس پہ نا کچھ خبریں آئی ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم نے فون کیا اور مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ملکی مفاد میں وفاق نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، یہی شہباز شریف کے جو انفارمیشن منسٹر نے باقی لوگوں نے مل کے پریس کانفرنسیں کی، کبھی نہیں بننے دیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے، بڑی بڑی انہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملائے اور وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، لیکن ہوا کیا؟ وہ بن گیا۔ اب جب بن گیا تو اس کو مبارکباد کا فون کیا، یہ اتمام حجت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس وقت ملٹری قیادت ہے یا اس وقت جو پاکستان کے اندر اردلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ مل کر ایک ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے، سب کو اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، اور ان سب کو پتا ہے کہ عوام ان کی دشمن ہے۔ جس دن یہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے، عوام ان کی طبیعت صاف کر دے گی، یہ سارے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا اب وہ ہر وہ رستہ بند کریں گے جہاں سے انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ عوام ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو شہباز شریف کو سہیل آفریدی نے کہا جی کہ عوام کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے سیاسی معاملات کے حوالے سے، میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب نے وہ سنہری الفاظ کہے جو پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اندازہ کریں آپ کہ عمران خان نے کہا کہ یہ لیلا ہے، جدھر مرضی باندھ دو۔ عمران خان نے کہا یہ اردلی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ شہباز شریف نے یہ ثابت کیا کہ جیل میں قید ایک سابق وزیر اعظم سے ملاقات کروانی ہے، ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ کی، اور اس کو مبارکباد کے لیے فون کر رہا ہے۔ اس نے پہلی خواہش کا اظہار کیا میری عمران خان سے ملاقات کرواؤ۔ تو اس پہ شہباز شریف نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں۔ یہ اوقات ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی، پوچھنا کس سے ہوگا؟ جونیئر آفیسر سے پوچھے گا، وہ اپنے سینئر آفیسر سے پوچھے گا، بات فیلڈ مارشل تک جائے گی، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو نہیں ملتی۔ یہ جناب پاکستان کے وزیر اعظم کے حالات ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم نے فون نہیں کیا۔
اب سہیل آفریدی نے کہا جی میں تمام قانونی اور آئینی رستے اختیار کرتا ہوں تاکہ کل کو کوئی ہمیں الزام نہ دے سکے کہ جناب ہم نے کوآپریشن نہیں کیا۔ اب آ جائے، یہ تو وہاں ملاقات تو ہوئی نہیں، لیکن توشہ خانہ 2 کا کیس چلا، عمران خان صاحب کی فیملی اندر گئی ہے، خان صاحب نے کیا کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے توشہ خانہ 2 میں ایک لمبی تاریخ دے دی گئی ہے اور اگلی تاریخ ڈالی گئی ہے 29 اکتوبر، یعنی اگلے 15 دنوں تک کوئی سماعت ہونے نہیں جا رہی۔ 29 اکتوبر کی تاریخ ڈالی گئی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 29 اکتوبر کو بھی ایک لمبی تاریخ ڈال دی جائے۔ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو بھی ملاقات ہوتی ہے یا جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب جیل میں سماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دی گئی ہے، یعنی آج 16 تاریخ ہے، 29 تاریخ 2 ہفتے کی تاریخ ہے، 2 ہفتے کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، فیملی نہیں مل پائے گی، عدالت کے اندر کیس نہیں لگے گا تو صحافی انہیں نہیں سن پائیں گے، وکلا نہیں مل پائیں گے۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک ایکسٹینشن کا ٹائم نہیں گزر جاتا میکسیمم چیزیں کنٹرول رکھی جائیں، چیزوں پہ میکسیمم کنٹرول رکھا جائے جب تک کہ 29 تاریخ نومبر کی نہیں گزر جاتی اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن میچور نہیں ہو جاتی۔ ویسے تو انہوں نے لی ہوئی ہے ایک طرح سے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ کون کہاں کب تک بیٹھا ہے اور کس کا دانا پانی کب تک لکھا ہے۔ بہرحال 29 تاریخ تک کی ڈیٹ دے دی گئی۔ آج ایک کیس چلنا تھا القادر کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی والا کیس تھا اور یہ 10 مہینوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیس لگا تھا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو پتا چلا جناب کہ کینسل ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے کہ جناب ہمارا کیس سنا جائے، اور کافی غم و غصہ تھا ان میں کہ یہ کیا بکواس ہے، 10 مہینے بعد کیس لگا ہے پھر کینسل کر دیا۔ تو جناب وجہ یہ پتا چلی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک زہرانے میں جانا تھا۔ زہرانہ کہتے ہیں دعوت کو، دوپہر کی دعوت کو، دوپہر کو کوئی روٹی شوٹی مل رہی ہے آپ کو تو دوپہر کا کھانا جو ہے اس کو زہرانہ کہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ چلے گئے زہرانے پر، اور سابق وزیر اعظم اور خاتون اول کا وہ کیس جو 10 مہینے کے بعد لگا وہ انہوں نے نہیں سنا۔ بھئی جج کو بھرتی کرتے ہیں کیس، یہ پالیسی بنتی ہے 6 جولائی 2022 کو، اپریل میں حکومت گری، مئی جون جولائی 3 مہینے کے بعد پالیسی بنتی ہے، اور یہ جو پالیسی بنتی ہے اس کی خبر بھی میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ جناب 7 جولائی کا اخبار ہے اور یہ ایکسپریس اخبار کی کٹنگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر ڈائیلاگ سٹیج پر ہے، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تفصیلات یہ بتائیں کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، پارلیمنٹ اس مذاکرات میں شامل ہوگی۔ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خدشات کے اظہار پر باوجود مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت پری ڈائیلاگ سٹیج پر ہے اور تمام جماعتوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ عسکری قیادت نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، اور اس عمل کی سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ نے حمایت کی ہے۔ ٹی ٹی پی سے متعلق حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کا ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ کب؟ 6 جولائی 2022، اور طالبان آتے کب ہے؟ اگست 2022 میں، یعنی عمران خان اپریل میں جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد مئی میں میٹنگز کا آغاز ہوتا ہے، جون میں ڈسکشن ہوتی ہے، جولائی میں باقاعدہ بڑی میٹنگ ہوتی ہے، اگست میں طالبان آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان تمام ثبوتوں کی اور گواہوں کی موجودگی میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ نہیں بولنا چاہیے تھا جھوٹ۔ یہ دیکھیں نا، جنگ اخبار دیکھ لیں، پسندیدہ اخبار۔ ٹی ٹی پی مذاکرات حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کا، سول اور عسکری نمائندوں کی کمیٹی افغان حکومت کے ساتھ کے تعاون سے بات چیت کر رہی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ۔ زرداری بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا کو بریفنگ۔ آئین اور قانون کے مطابق ہی امن لائیں گے، یہ بھی بریفنگ۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات دیکھیں، قوم اور فوج کی قربانیوں کے باعث ملک میں منظم دہشت گردی کا کوئی ڈھانچہ نہیں رہا، یعنی یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، کوئی منظم ڈھانچہ موجود نہیں تھا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد دہشت گرد منگوائے پاکستان میں، خود کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی پاکستان میں واپس آئی۔ ثابت ہو رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تمام اخبارات میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ کہتے ہیں جناب دیکھ کر کون کہتا ہے خارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ بھئی بات کرنے کا تو آغاز آپ نے کیا
ایک ایک بندہ ڈی جی صاحب گواہی دے رہا ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے بات چیت کرنا اور انہوں نے آغاز کیا تھا. عمران خان کا سٹیٹمنٹ نکال کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ 35-40 ہزار لوگ ہیں جن میں دہشت گرد ہیں, ان کی فیملیاں ملا کے یہ 35-40 ہزار لوگ ہیں. ان میں کچھ 5 ہزار 7 ہزار کے قریب وہ لوگ ہیں جو مسلح ہیں, دہشت گرد ہیں. وہ اگر ہتھیار پھینک کے آتے ہیں اور معاملات حل ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ مل کے مقامی قیادت اور جرگے وغیرہ مل کے کرتے تو ٹھیک ہے, کر لیں, لیکن لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی تو یہ ریجیکٹ ہو گیا فارمولا. یہ بتا رہے ہیں منصوبہ پیش کیا گیا مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا. اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا. لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو اسی دور میں بسائے گئے ہیں. قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب کہاں اور کیسے بسائے گئے. یہ عمران خان صاحب کا ایک دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے. ایسا لگتا ہے عمران خان کو ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کیا کرنے والے ہیں. ایک دن عمران خان نے اسی ڈی جی ایس پی آر کو ایک بات کہی تھی. تحریک انصاف نے اس کو آج اس دن کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر لگایا دوبارہ. عمران خان نے کہا تھا کہ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری بات ذرا غور سے سنیں, بلکہ آپ عمران خان کے منہ سے سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. یہ عمران خان صاحب نے ڈی جی ایس پی آر کو کہا تھا کہ جناب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا, مجھے آپ یہ نہ بتائیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں, یہاں پہ ایک بریفنگ دی تھی 5 جولائی 2022 کو آرمی چیف جنرل باجوہ نے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید نے پارلیمنٹیرینز کو یہ بتایا تھا کہ طالبان سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں. اور اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ عمر ایوب صاحب نے دوبارہ سارا واقعہ بتایا. اور کیونکہ پی ٹی آئی استعفے دے کر چلی گئی تھی, مراد سعید نے آج بہت بڑے بڑے پول کھول دی اور ہر چیز نکال کے سامنے پھینک دی. اب مراد سعید کو جواب کوئی دے نہیں سکتا, وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے اور وہ اس چیز کا گواہ ہے. یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں مراد سعید کو, یہی تو وجہ ہے. انہوں نے کہا جی آج بلاخر ڈی جی ایس پی آر نے اقبال جرم کر لیا, پختونخوا میں جان بوجھ کر دہشت گردوں کو جگہ دی گئی ہے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس اعتراف جرم کے بعد. انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2021 میں فوج نے بہت کوشش کی کہ مذاکرات کے نام کے اوپر آباد کاری کی جائے, ان کو لایا جائے یہاں پہ اور نئی جنگ شروع کروائی جائے اور سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالا جائے. لیکن ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی اور چیلنج کر دیا اس معاملے کو اور اس منصوبے کو مسترد کر دیا. یہ مراد سعید بتا رہے ہیں, یہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں اور یہی سارے حقائق اخبارات ہر چیز یہ بتا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا رجیم چینج کے اگلے مہینے پی ڈی ایم کو اس منصوبے پہ بریفنگ دی گئی. ہمارا تو رجیم تبدیل ہو گیا اپریل میں 2022 میں. پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے وینٹیلیٹر حکومت نے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. تو وزیر داخلہ نے باہر آ کر اس منصوبے کے حق میں ٹویٹ بھی کر دی اور بیانات بھی دے دیے اور افغانستان ایک وفد بھی بھیج دیا گیا. اور ہم نے یہ پوچھا کہ 80,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے ہی دھمکایا گیا, میں آواز اٹھاتا رہا. ڈی جی صاحب آپ کا ہی ادارہ مجھے فون کر کے کہتا ہے سٹے آؤٹ آف اٹ, اس سے باہر رہو اس معاملے سے. میں نے جواب دیا 80,000 شہدا کے بعد اپنا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا. جس طرح انسانی جانوں پر آپ بیانیاں بنا رہے تھے بالکل اسی طرح آپ کے ادارے نے پریس ریلیز اس وقت جاری کی جب میں نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. مراد سعید بتا رہا ہے کہ جب مراد سعید نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان میں, اس وقت فوج نے پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ دہشت گردی کی واپسی کی خبر جھوٹی ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا جب مراد سعید نے یہ معاملہ اٹھایا. پھر مراد سعید نے بتایا کہ انہوں نے عوامی تحریک چلائی اس وقت, تو آپ ہی کے ادارے نے فون کر کے کہا کہ 48 گھنٹے میں دے دیں, ہم یہ بندے واپس بھیج دیتے ہیں. اور حیران کن طور پہ یہ بندے سوال سے 48 گھنٹوں میں نکل گئے. اچھا اس وقت میری مراد سعید سے بات بھی ہوئی تھی جب مراد سعید نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم میرے سے مانگا گیا اور بھائی لوگوں نے مانگا ہے. بھائی لوگ بولتے ہیں ان کو آئی ایس آئی والوں کو اور فوجیوں کو, انہوں نے میرے سے 48 گھنٹے کا ٹائم مانگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوات سے یہ طالبان نکل جائیں گے, ٹی ٹی پی واپس چلی جائے گی. تو بعد میں نے مراد سعید سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ واقعی وہ وہاں سے چلے گئے لیکن وہ دیر کے پہاڑوں پہ جا کے کہیں رک گئے. یہاں پہ بھی مراد سعید نے یہ کہا. انہوں نے کہا جناب بعد میں دیر کی پہاڑوں تک پہنچے, میں نے پھر احتجاج کی کال دی. تو پھر آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی